لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وقال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ما لم يرجع من ذلك بشيء رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والتسليم أفضل الأيام عند الله أيام النحر وأيام القبر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معزز و مقتدر حضرات علماء نظام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی میں نے 3 آیتیں اردو میں پڑھی ہے. فرمان علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے. میں ان تینوں آیات کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں اور اسی طرح فرمان علی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنی. قبل اس لیے کہ میں آپ حضرات کے سامنے وہ باتیں رکھنی درود ہے جو اشعار کی شکل میں ملا ہوا ہے، میں وہ پڑھ دیتا ہوں. آپ حضرات میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کریے. اس لیے کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت والجلال اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا ثواب رکھ دیتا ہے. وہ 70 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو درود ہے وہ اشعار کی شکل میں ہے. جس وقت میں پڑھوں آپ حضرات میرے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ پڑھیے. نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم. نام ہے ان کا قریہ قریہ، ذکر ہے ان کا عالم عالم. یاد میں ان کی آنکھیں پورنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. باغ جہاں کا حارس
نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، وہ باغ جہاں کا عارف نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سوارا گلشن آدم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، کالی دی پتھر برسائے، راہ میں کاٹے جس نے بچھائے، کالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، اچھا بنایا یا نہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار بہت مشہور ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی ترجمانی اور ایمان کی حفاظت اپنی شاعری کے ذریعے سے کی ہے۔ ہر ایک نبی کے دور میں کسی نہ کسی چیز کا جو ہے رواج ہوتا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شعر و شاعری کا بڑا دور تھا، اور بعض مشرکین شعر و شاعری سے بڑا ربط رکھتے تھے، وہ اپنی فصاحت اپنی بلاغت کی بنیاد پر۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ اپنی شاعری کے ذریعے سے پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف کرتے، کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین اور جمیل اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں دیکھا، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا حسین اور جمیل اس روئے زمین پر کسی ماں نے کوئی بچہ ہی نہیں جانا ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل تمام عیوب سے اور نقائص سے پاک کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تمام عیوب سے بالکل پاک اور صاف رکھا اور منزہ اور مقرر رکھا، اور آگے کے شعر میں فرماتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ رب نے محمد سے پوچھ کر بنایا ہے۔ شعراء نے اس کی ترجمانی کی اور اپنے خیالات پیش کیے۔ شعراء کہتے ہیں کہ رب نے محمد سے کہا ہوگا محمد بتا میں تیرا چہرہ کیسے بناؤں، تو محمد نے کہا ہوگا رب میرا چہرہ ایسا بنا کہ میرے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان میں داخل ہو جائیں۔ اے محمد بتا میں تیری ہاتھ کی انگلیاں کیسے بناؤں، تو محمد نے کہا ہوگا مولا جب میں چاند کی جانب اشارہ کروں تو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جائے۔ اے محمد بتا میں تیری ہاتھ کی ہتھیلی کیسے بناؤں، تو رب محمد نے کہا ہوگا اے مولا میرے ہاتھ کی ہتھیلی ایسے بنا کہ اگر کنکری بھی آ جائے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا عالم تھا۔ اور ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے اندر وہ استطاعت نہیں تھی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف بالکل دوامت کے ساتھ دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام کا جمال چہرے پر ایسا ہوتا تھا، صحابی کہتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کے اندر وہ طاقت نہیں۔ ابو بکر سفر کے اور حضر کے ساتھی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے گویا رب نے زمین پر اتارا تھا۔ ابو بکر بھی کہتے ہیں کبھی میں نے ساری زندگی میں محمد کے چہرے پر اپنی نظریں ڈال کر صحیح معنی میں نہیں دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے چہرے پر جمال ایسا تھا کہ ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا، انسان زمین پر بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا۔ جی اللہ کے نبی علیہ السلام اسی لیے صحابی کہتے ہیں نا، ایک دفعہ محمد علیہ السلام کھڑے ہیں بیٹھے ہیں اور میں چاند کی جانب دیکھ رہا ہوں، تو وہ کہتے ہیں کبھی چاند کی جانب دیکھتا، کبھی محمد کے چہرے پر نظر ڈالتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی محمد کو دیکھتا، اور میں یہ اس بات کو ثابت ہی نہیں کر پایا کہ چاند ہی بہتر ہے یا محمد کا چہرہ بہتر ہے، لیکن آخر میں کہتے ہیں کہ میں نے چاند میں تو داغ دیکھا لیکن محمد کے چہرے پر کوئی داغ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ ساری خلق میں سندر سندر رب نے ان کو خوب بنایا، حسن دو عالم حسن مجسم
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کون مقام موجود نہ ہوتے. آپ اگر مقصود نہ ہوتے یہ کون مقام موجود نہ ہوتے اور مسجود نہ ہوتے آدم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں. شہر نبی میں ہم مر جائیں ان کی غلامی ہم کر جائیں. ہم سب کی ہے سعادت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نام ہے ان کا قریہ قریہ ذکر ہے ان کا عالم عالم. یاد میں ان کی آنکھیں پرنم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 3 آیتیں خطبے میں میں نے پڑھی. فرمان عالی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے. قرآن کی جو آیتیں میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے اگر 3 آیتوں کی روشنی میں تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھی جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. اور وقت کی چونکہ تحقیق رہتی ہے آپ لوگوں کو بھی تقاضے رہتے ہیں. حالانکہ حضرت امام محترم حضرت مولانا محمد صالح صاحب کا یہ میرے اوپر بڑی زیادہ نوازی اور ان کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے مجھے حقیر و فقیر کو یاد کیا ہے. اور حضرت کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی محمد راغب صاحب یہ میرے بہت حد دل عزیز دوست ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں. ہم نے 5 سال تک باغوانی کے ادارے میں الحمدللہ ساتھ پڑھا ہے. تو یہ میری بڑی سعادت ہے اور بہت خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کے روح روا اور جو ہے بقیت السلف حضرت مولانا قاری احسان محسن صاحب تشریف لائے ہیں. حضرت والا اپنے مخصوص انداز میں ذکر بھی کرائیں گے. تو یہ میرے لیے بہت سعادت ہے کہ میں حضرت والا کی موجودگی میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں. بہرحال مجھے بلایا گیا تو جو ذمہ داری دی گئی ہے میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اور بہت بڑی سعادت ہے کہ آج آپ کی جنگل والی مسجد میں سبیل والی مسجد میں آیا ہوں. اس جنگل والی مسجد میری زبان پر کیوں آ رہا ہے میں بجائے اس کے کہ سبیل والی مسجد میں آتا پہلے جنگل والی مسجد میں پہنچ گیا. اس لیے کہ دونوں مجھے نام ایک جیسے لگ رہے تھے اور میرے ذہن میں وہی مسجد بیٹھ گئی تھی تو میں وہاں چلا گیا. ہم نے عشاء کی نماز وہیں باقاعدہ پڑھی ہے لیکن حضرت مفتی صاحب کا فون آیا کہ آپ غلط آئے ہیں آپ کو سبیل والی مسجد میں پہنچنا اس لیے تاخیر ہوئی ہے. جو آنے میں تاخیر ہوئی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت ہے اس کے ذیل میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں سب سے پہلے آیت پڑھی تھی والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر. یہ وہ آیت ہے جو ایک عنوان سے تعلق رکھتی ہے. اس کا ایک مضمون ہے اور خاص مضمون ہے. اس مضمون کو سمجھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ کون سا مہینہ ہے. یہ ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے جس کو ہم اور آپ ذی الحجہ کہتے ہیں. ذی الحجہ کی معنی ہے حج والا مہینہ. تو یہ ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے اور اس آخری مہینے میں یہ شروع کے ایام چل رہے ہیں جن کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اور قرآن میں بھی باضابطہ اس کی اہمیت اس کی فضیلت اور اس کے علاوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث سے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ان ایام کا اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے. کہ دستور ہے اللہ رب العزت والجلال کا کہ سارا نظام رب کا بنایا ہوا ہے. یہ چاند یہ سورج یہ ستارے زمین یہ پہاڑ یہ سمندر دریا یہ جو کچھ نظام ہے یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے. لیکن یہی اللہ کی عادت شریفہ بھی ہے اور سنت اللہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت والجلال جب چاہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز کے مقام کے اعتبار سے بڑھا دیتے ہیں. یہ اللہ رب العزت والجلال کا نظام ہے اور اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. اللہ کے سامنے نہ کچھ سوال کر سکتا ہے نہ اس سے کوئی بات خود کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سارے مہینے کو اٹھا لیجیے. رمضان کے مہینے کو اللہ نے جو مقام دیا باقی کو شہور کو اور باقی مہینوں کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. اسی طرح آسمانی کتب کو اٹھائیے. اللہ نے قرآن کو جو مقام دیا تو اس کی اہمیت وہ باقی آسمانی کتب کی اہمیت نہیں ہے. اس لیے زمین پر ساری زمین کا جائزہ لیجیے. اللہ نے اس زمین کو جو مقام دیا جہاں حاجیوں کا ایک ہجوم ہے اور فرزندان توحید کے جمع غفیر ہے جو ایک عاشقی کے طرز پر اور ایک عاشقانہ محبت پر
उस मकान के, उस रब के घर के चार जानिब और चारों तरफ इर्द-गिर्द घूम रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं। उस जमीन को देखिए, अल्लाह ने जो मकाम उस जमीन को अता किया, मेरे रब ने वो मकाम किसी और जमीन को अता नहीं करा है। इसी तरह आप सारे रात और दिन को देखिए, अल्लाह ने जो मकाम यौम नहर को दिया है, यानी 9 तारीख को जिस दिन हज का सबसे अहम रुकन अदा किया जाता है, अल्लाह ने सारी तारीख इंसानियत में वो मकाम किसी और दिन को अता नहीं किया जो अल्लाह ने यौम अरफा को अता किया है। इसी तरह सारी रातों को उठा लीजिए, मेरे रब ने जो लैलतुल कद्र को मकाम दिया, अल्लाह ने किसी और रात को मकाम नहीं दिया है। फिर क्या वजह है? निजाम तो रब का बनाया हुआ है, सारी रातें रब ने बनाई है, सारे अय्याम अल्लाह ने बनाए हैं, सारी जमीन का वजूद मेरे रब ने दिया है और सारी इंसानियत का वजूद मेरे रब ने दिया है। लेकिन अल्लाह ही का निजाम है कि अल्लाह जिसको मकाम देना चाहे दे सकता है। यही वजह है इज्जत और रफ़अत की हामिल शह को अल्लाह कभी खैर मज़म्मत में डाल देता है और कभी वो चीज के जिसकी कोई हकीकत भी नहीं होती है, अल्लाह उसको उठाकर ऊंचे मकाम पर डाल देता है। उसी एक सिलसिले की ये कड़ी है जो आज हमारे और आपके सामने चल रही है, जिसको हम अशराए ज़िलहिज्जा कहते हैं, अय्याम ज़िलहिज्जा कहते हैं। ज़िलहिज्जा का महीना बहुत अहमियत का हामिल है और इसकी बड़ी इज्जत है, एक मकाम है। और ज़िलहिज्जा का महीना अब से नहीं, रब ने जब से जमीन और आसमान की तख्लीक की है, उसी वक्त से अल्लाह ने अशूर हुर्रम का तज़किरा किया और अल्लाह ने उसी वक्त से इन महीनों को हुर्मत अता करी है। 2 वजह से इन महीनों की हुर्मत है। जो 4 महीने हुर्मत वाले जिक्र किए जाते हैं, उसमें आखिरी महीना ज़िलहिज्जा का महीना है और अल्लाह ने इसको मकाम क्यों दिया? 2 वजह से दिया है। एक तो इसका अदब है, इसका एहतराम है, इसकी इज्जत है, इसका मकाम है, इसकी एक अहमियत है और साथ साथ इस महीने में क़त्ल व क़िताल हराम था। यही वजह है कि ज़माने जाहिलियत में इस महीने का एहतराम इतना किया जाता था और इस महीने को इतने अदब से देखा जाता था। अगर बेटे के सामने बाप का कातिल भी जा रहा हो तो बेटे की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इससे अपने बाप का बदला ले सकूं। क्यों? वो समझता था कि ये महीना अशूरे हुर्रम में है, इस महीने की हुर्मत है अल्लाह के नजदीक, इसलिए इस महीने में हम कोई बदला नहीं ले सकते हैं। तो मकाम है, इसमें से एक तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की तरफ से मंसूख हुआ, खत्म हुआ, लेकिन इसका अदब, इसका एहतराम, इसकी इज्जत बाकी है। तो हमें इस महीने को अदब के साथ देखना है, एहतराम के साथ देखना है। और अदब और एहतराम ये है कि इस महीने में हम गुनाहों को तर्क कर दें, मासी को छोड़ दें और आप नेकियों की तरफ आ जाइए, अच्छाई की तरफ आ जाइए, लोगों के साथ अच्छे अखलाक पेश कीजिए, दूसरों के साथ बहुत हुस्न अखलाक के साथ पेश आइए, अपनी ज़बान के वर्ड को मीठा कीजिए। ये तो इंसान के लिए हम वक्त अल्लाह की तरफ से एक ये वजूद दिया गया है कि इंसान हर वक्त अल्लाह को याद करे। लेकिन कोई खास औकात होते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उन औकात को मुतय्यन कर देते हैं उनके मकाम को समझाने के लिए और उनकी इज्जत और एहतराम को समझाने के लिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इन अय्याम ज़िलहिज्जा में अशराए ज़िलहिज्जा की अहमियत को समझाने के लिए रब ने कसम खाई है। और आप देखते हैं दुनिया वालों को दस्तूर है कि कसम उसकी खाई जाती है जो चीज उनके नजदीक मोहतम बिशान होती है। तो आप सोचिए, रब कसम खा रहा है और रब कहता है वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ने कसम खाई फजर की और कहते हैं व लयालिन अश्र, अल्लाह 10 रातों की कसम खाते हैं। व शफ़ई वल बद्र, अल्लाह शब की और बद्र की कसम भी खाते हैं। मुफस्सिरीन ने इस पे इख्तिलाफ किया, कहते हैं कि शब से मुराद मखलूक है और विद्र से मुराद रब है। और बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसमें जो शब से मुराद है वो यौमुन नहर है और विद्र से यौमुन नहर है और विद्र से जो मुराद है वो यौम अरफा है। और यही बात भी असल है। इस महीने की अजमत को समझने के लिए आपको देखना होगा, इस महीने में इतने इस्लामी अहम तरीन इबादत और अहकाम अंजाम दिए जाते हैं जो बाकी अय्याम में नहीं दिए जाते। पूरे साल में कोई महीना ऐसा नहीं है जिसमें इतनी अहम और अजीम शान इबादत अंजाम दी जाए। आप देखिए, इस ज़ुल्हिज्जा के महीने में हज का एक अहम रुकन अदा किया जाता है। हज एक अजीम शान इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल की जानिब से एक बड़ी इबादत है। तो इस महीने के लिए इंतखाब किया गया हज के लिए। ऐसे ही अजीम कुर्बानी उसके लिए अल्लाह ने इस महीने का इंतखाब किया है। यौम अरफा का इस महीने के लिए इंतखाब किया है। यौम अरफा वो दिन है साल में जो इसका मुकाबला कोई दिन नहीं कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल ने इस महीने की अज़मत को समझाने के लिए रब ने कसम खाई इसी वजह से कि ये अय्याम, ये
یہ عشرہ ذی الحجہ میرے نزدیک بہت محترم شان ہے، بہت قابل عظمت ہے، قابل احترام ہے، اس لیے ہمیں ان مہینوں میں اپنی عبادت میں اضافہ کر لینا چاہیے، ہمیں ان مہینوں میں اپنے ذکر و اذکار میں اضافہ کر لینا چاہیے۔ یہ تو انسان ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، لیکن خاص اوقات ہے، کچھ تو وجہ ہوگی جو میرے رب نے قسم کھائی ہے، تو ہم اس قسم کا لحاظ رکھتے ہوئے ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ میں ہم اپنی عبادات میں اضافہ کریں اور ذکر و اذکار میں اضافہ کریں۔ اور اس کا ثبوت جو نہیں ہے کہ صرف قرآن سے، اس کا ثبوت آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملتا ہے۔ میں نے روایت پیش کری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن، کہ کوئی بھی اعمال ان دنوں کے علاوہ اتنے محبوب نہیں ہے رب کو۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من هذه الايام العشر، کہ ان عشرہ ذی الحجہ سے بڑھ کر کوئی عمل جو ان دنوں میں کیا جاتا ہے، ان کے مقابلے میں اور دنوں میں کیا جانے والا عمل اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان ایام میں ایک عمل کیا جانے والا ہے۔ تو صحابہ نے فوراً سوال کر لیا، فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد فی سبیل اللہ، اے محمد کیا جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جانا بھی اس سے افضل نہیں ہے۔ سوچئے کتنا بڑا ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں پہنچ جانا، لیکن وہ سبب کی بھی نہیں پرواہ رہے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہاں ایک چیز کا استثناء نہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا رجل خرج بنفسه وماله ما لم يرجع بذلك من شيء، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں وہ شخص جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں گیا ہو، راہ اللہ میں پہنچا ہو اور اللہ کے راستے میں ایسا گیا کہ واپس ہی نہیں آتا ہے، اس کا مقام تو بڑھ سکتا ہے، باقی اس کے مقابلے میں عام اللہ کے راستے میں جانا وہ بھی اتنا بڑا مقام نہیں ہے جتنا اس دن میں ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو پسند ہے۔ سوچیا، لیکن ہم نے کبھی اس میں تفریق نہیں کری ہے اور کبھی ہم نے امتیاز نہیں کرا ہے۔ ہم نے سوچا جس طرح سال کے ایام گزر جاتے ہیں اسی طرح یہ ایام بھی گزر جائیں گے، ہاں میرا عزیزو گزر تو جائیں گے، لیکن رب کے یہاں پہنچنا ہے۔ اور اللہ نے اگر سوال کر لیا کہ ان دنوں کے مقام کو سمجھانے کے لیے، اہمیت کو بتانے کے لیے میں نے قسم کھائی تھی اور یوں کہا تھا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، پھر کیا وجہ ہے کہ ان ایام کی اہمیت کو نہیں سمجھا، ان کے مقام کو آپ نے نہیں جانا ہے، عبادات میں اضافہ نہیں کرا ہے؟ عزیزوں ان ایام میں ہم اپنی عبادت میں اضافہ کر لیں تاکہ اللہ کو اس ایام میں کیا جانے والا عمل ہے اللہ کو بہت پسند ہوگا اور بے پناہ پسند ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آیا تو چار باتیں اس انسان کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا اور حکم دے دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روایت میں اذا رأيتم هلال ذی الحجہ واراد ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہاری نظر ذی الحجہ کے چاند پر پڑ جائے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کرنا فلیمسک، جس آدمی کا ارادہ یہ ہو، اراد ان یضحی، جس آدمی کا ارادہ یہ ہو کہ وہ قربانی کے عمل کو کرے گا تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال و ناخن نہ کاٹے اور ان کو نہ ختم کرے۔ بال اور ناخن یہ بہت مشہور سی بات ہے اور اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن آپ اس کو یہ ذہن میں رکھیں یہ استحباب کا درجہ ہے، فقہا نے اس کو مستحب کے درجے میں رکھا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی کاٹ بھی لیتا ہے اپنے بال اور ناخن بھی تراش لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کسی جرم نے انکار کر دیا ہو، بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اب اگر اس کو 40 دن سے زیادہ ہو گئے زیر ناف کاٹے ہوئے تو وہ سوچتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا اب میں یہ عمل نہیں کروں گا، نہیں، فقہا نے لکھا اگر آپ کو 40 سے زیادہ ہو گئے تو آپ یہ نہ دیکھو ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا، آپ اپنی صفائی میں اپنی صفائی کر لو۔ لیکن ہاں ایک مشروع عمل ہے، آدمی اور ایک ایمان والا ایک اسلام والا وہ انسان ہمارا وقت یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا عمل کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو جب یہ حکم دے دیا گیا کہ چاند دیکھنے کے بعد آپ کا ارادہ قربانی کا ہے تو آپ ناخن اور بال نہ کاٹیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں مشابہت حاجیوں سے دی ہے، حجاج کرام سے دی ہے جو اس بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کے لیے تو بہت شرائط ہیں، وہ خالص یہ نہیں ہے کہ ناخن نہیں کاٹتے، خالص یہ نہیں کہ وہ بال نہیں کٹواتے، اس کے علاوہ تو جب احرام باندھ لیتے ہیں اور احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ چیزیں جو احرام سے پہلے حلال تھی اب وہ حرام
احرام ہو گئی ہے، لہذا احرام باندھنے کے بعد اب نہ وہ بال کو کٹوا سکتا ہے، نہ ناخن تراش سکتا ہے، اور اسی طرح نہ خوشبو کا استعمال کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت والجلال کے گھر کے قریب وہ پہنچ گئے ہیں اور اللہ نے ان کو ذرائع بنا کر نکال دیا ہے، اسباب ان کے پاس تھے، لیکن ایسے بہت سارے افراد ہیں جن کے دلوں میں آرزو اور تمنائیں رہتی ہیں کہ اس بیت اللہ کی زیارت کے لیے ہم نہیں پہنچے اور روضہ اقدس کے دیدار کے لیے ہم پہنچے، لیکن ان کے پاس انتظامات نہیں پہنچے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ رب العزت والجلال سے ہم یقین رکھ کر اور اللہ رب العزت والجلال سے دعا کر مولا جس طرح وہ احرام باندھنے کے بعد کچھ چیزیں نہیں کر پاتے ہیں مولا، ہم یہاں رہ کر ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان سے تشابہ اختیار کرتے ہیں مولا، جس طرح ان پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے مولا، ایک قدری رحمت کا ٹکڑا ہمارے اوپر بھی ڈال دینا۔ اور حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ شعر جو بکثرت پڑھا کرتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے، یا الہی میں صورت لے کر آیا ہوں، یا الہی میں شباہت لے کر آیا ہوں، کر دے اس کو دور، میں صرف شباہت لے کر آیا ہوں۔ اور یہ حقیقت ہے اللہ رب العزت والجلال کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے ذاتی شباہت اختیار کرے تو جس طرح اللہ حجاج کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم انہیں کی طرح بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو ہو سکتا ہے اللہ انہیں کی شباہت کی بنیاد پر اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھولتے۔ اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ کہ وہ آدمی اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ اور کہتے ہیں جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو دوسرا کام یہ کرے کہ یہ ذوالحجہ کے ایام ذکر و اذکار کے ہیں، اور یہ ذوالحجہ کے ایام عشرہ ذوالحجہ خاص طور سے پہلے عشرہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے اس میں آدمی روزے کا اہتمام کرے، روزے رکھنے کی عادت بنائے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ایک ثبوت نہیں ملتا، کہ آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اس کا بخوبی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی کہ اللہ کے نبی ذوالحجہ کا چاند دیکھتے تھے اور یوم عرفہ تک یعنی 9 تاریخ کی شام تک اللہ کے نبی روزہ رکھا کرتے تھے، ہر ایک دن کا روزہ رکھتے، اور اللہ کے نبی نے باضابطہ اس کی وضاحت فرمایا کہ جو آدمی عشرہ ذوالحجہ میں سے ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ ایک روزے کا ثواب اس کو ایک سال کے روزوں کے برابر عطا کر دے گا۔ سوچیے آپ، ایک روزے کا ثواب اللہ ایک سال کے روزے کے برابر عطا کر رہا ہے۔ آدمی 9 روزے رکھ لے، اس میں 10 روزے رکھنے کی گنجائش نہیں ہے، یوم نہار بھی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے آدمی، یوم عرفہ تک روزہ رکھے گا۔ اور پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم عرفہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، اے محمد یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں ان عشرہ ذوالحجہ میں ہر ایک دن کا روزہ رکھا ہے، اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے تو کم از کم 9 تاریخ کا تو روزہ رکھ لے۔ اس کے لیے باضابطہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے سوال کرا، اے محمد یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کھلی اور لب کھلے اور محمد نے کہا یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا یقین ہے اور میں گمان کرتا ہوں اس بات کا کہ جو آدمی یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، اللہ اسے ایک روزے رکھنے کی برکت سے میرے مولا ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور آئندہ ایک سال کی نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ جمع کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں گناہوں کی معافی کا جس عمل کے اوپر ذکر آتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ کیا ہماری زندگی میں کم ہیں؟ اور اگر اللہ کی رحمت سے امید کی جائے تو یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتا ہے اللہ رب العزت والجلال۔ تو فرمایا دوسرا حکم یہ دیا جاتا ہے آپ روزے کا اہتمام کریں اور آپ اس میں روزوں کی عادت ڈالیں، ہر ایک دن کا روزہ رکھنے کی ہمت اور کوشش کریں۔ اگر آپ 9 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم یوم عرفہ کو روزہ رکھ لیجیے، اور یہ بھی یاد رکھیں جس آدمی کے اندر ہمت اور استطاعت نہیں ہے نہ رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لعن و تشنیع اور کان و تشنیع نہیں کی جا سکتی، یہ بھی اس کو سامنے رکھیں آپ۔
فرمایا تیسرا حکم ان ایام میں ذکر و اذکار کریں. یہی وجہ کہ ایام تشریق بھی اسی ذی الحجہ کے مہینے میں آ جاتا ہے. جہاں ان ایام ذی الحجہ عشرہ ذی الحجہ کی اہمیت کے لیے یہ ہے کہ قربانی کا عمل کیا جاتا ہے, حج کا عمل کیا جاتا ہے, اسی طرح اس میں ایام تشریق بھی آتے ہیں جو 9 تاریخ کی صبح سے لے کر اور 13 تاریخ کی عصر تک ہم پڑھتے ہیں, اپنی زبان پر لاتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو پڑھتے ہیں, یہ ذکر ہے. باضابطہ اس کا روایت میں ثبوت ملتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیہن من هذه الایام العشر فاقدروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ایام ذی الحجہ آ جائیں تو آپ اس میں اللہ کی کبریائی بیان کیجئے, اللہ کی تحمید بیان کیجئے اور رب کی توحید کو بیان کیجئے اور اللہ کی ذکر میں اضافہ کیجئے, اللہ کا ذکر و اذکار خوب کثرت کے ساتھ کیجئے. یہی وجہ باضابطہ اس کے لیے یہ بخاری نے اس کو لازم قرار دے دیا اور واجب قرار دے دیا کہ آپ نے 9 تاریخ کی صبح کی فجر سے لے کے اور 13 تاریخ کی عصر تک آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی, تنہا پڑھ رہا ہے تب بھی, اگر مرد مسجد میں پڑھ رہا ہے تو بھی, عورت گھر پر نماز پڑھتی ہے. اگرچہ اختلاف ہے ان کے واجب ہونے پر, لیکن علماء نے زیادہ رائے لی ہے کہ عورت بھی اپنے گھر پر نماز پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو پڑھے اور اپنی زبان پر اس تسبیح کو گنگنائے, اور آہستہ نہیں, تھوڑی گنگنا کر تھوڑی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. تیسرا حکم ہے, چوتھا بڑا عمل جو ان ایام میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قربانی کا عمل ہے, عظیم قربانی ہے. اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام, ان دونوں صحابی کے شاہکار ہے, ان کی یادگار ہے. انہیں کی یادگار میں ہم اس عمل کو کرتے ہیں. جب تک ان کی تاریخ کو پیش نہیں کیا جاتا اس وقت قربانی کا فلسفہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اصل میں کہ قربانی سے مقصد خالص یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے جانوروں کو ذبح کریں. قربانی سے اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے ساری چیزوں کو زیر کر دیں. رب کا حکم آ جائے تو اب اولاد کی کوئی حیثیت نہیں ہے, رب کا حکم آ جائے تو مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کا حکم آ جائے تو اولاد کو چھوڑ دیجیے, اللہ کا حکم آ جائے تو گھر والوں کو چھوڑ دیجیے. یعنی رب کا حکم کے سامنے کوئی ہمارے سامنے آڑے نہ بن پائے, جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کوئی چیز آڑے نہیں. 4 بڑے امتحانات ابراہیم علیہ السلام کے ہوئے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو امتحان ہوا ہے وہ قربانی کے تعلق سے جو اس کی یادگار ہے وہی ہوا ہے. سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ یہی ہوا ہے. دیکھیں پہلا امتحان کیا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا, ایک پہلا امتحان, دوسرا, تیسرا, 4 بڑے امتحان ہوئے. آگ میں کود جائیے. ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کرا کہ کیوں کودوں اے رب, کہیں مجھے پریشانی نہ ہو جائے, کہیں تکلیف نہ ہو جائے. نہیں, ابراہیم جانتے تھے کہ رب کا حکم ہے, ضرور مصلحت ہوگی اور حکمت ہوگی. ابراہیم نے بے چھو چڑھا اس آگ میں کود گئے تو رب نے کہا سلام علی ابراہیم, اور رب نے کہا اس آگ کو کہ گلزار بن جائے ابراہیم. پہلے امتحان کا رب نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے باضابطہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے اور امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام ذرہ برابر بھی اس میں پس و پیش نہیں کرا, بلکہ ہر ایک امتحان میں پاس ہوئے. پہلا امتحان ہوا کہ آگ میں چلے جائیے تو چلے گئے, اور اب دوسرا امتحان ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, بیوی بھی اور خود بھی, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں, اب تک گود میں کوئی اولاد نہیں ہے, اور ہم سے سوال کرتے ہیں مولا میری آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, اے رب مجھے اولاد نواز دیجیے. تو بیوی ابراہیم کی دعا پر ذرا مسکراتی ہے اور کہتی ابراہیم کیا ہو گیا ہے, آپ کی 87 سال کی عمر پہنچ گئی ہے, آپ ابھی بھی رب سے دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے. تو ابراہیم کی زبان کھلی اور یوں کہا اے میری شریک حیات, جس طرح رب آدم کو پیدا کرنے پر قادر ہے اور جس طرح بڑھاپے میں زکریا کو یحییٰ دے سکتا ہے, میرا باپ کی مریم کو عیسیٰ دے سکتا ہے, میرے رب کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے. پھر بھی کہتی ہے ابراہیم یہ کیسے ہو سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قالوا كذلك قال ربك انه لطيف. یہ تو رب کا معاملہ ہے, آپ چھوڑ دیجیے اس کام کو. اللہ سے دعا کر رہے ہیں, بڑھاپے کی عمر میں رب سے دعا کر رہے اور مانگ رہے, اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں مولا میری گود بھر دیجیے. پہلا مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلی چیز نکل کر آتی ہے, اگر آپ کو اولاد کی ضرورت ہے, آپ کے
سامنے کوئی مشکل مسائل پریشانیاں ہیں تو آپ کسی اور کے سامنے نہ جائیے، کسی اور سے آپ سوال نہ کیجیے، تنہا ایک ہی ہستی ہے جس سے آپ سوال کریں، یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ یہ رب کا معاملہ ہے، اللہ کس کو اولاد دیتا ہے اور کس کو اولاد سے محروم کرتا ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ اگر ہم رب کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے پہنچے اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے مطالبہ کریں کہ مولا ہمیں مولا کے علاوہ کسی اور سے مطالبہ کریں کہ ہمیں اولاد دے دیجئے، نہیں مل سکتی ہے۔ ابراہیم کے اس عظیم واقعے سے ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ سیدنا ابراہیم باوجود اس کے پیغمبر ہے، اگر چاہتے تو کسی اور کی خبر پر پہنچ جاتے، ان سے پہلے بے شمار انبیاء گئے ہیں، چاہتے تو نوح سے سوال کر لیتے، آدم کی خبر پر پہنچ جاتے، لیکن نہیں، ابراہیم نے یہ پیغام دیا اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو، اگر اولاد کا مانگنا ہے، اولاد کا لینا ہے تو صرف رب دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے نہیں اس لیے زمین پر جو اولاد کو عطا کر سکتا ہو۔ اسی لیے ابراہیم رب سے دعا کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں مولا اولاد دے دیجیے۔ پہلا پیغام دیا جاتا ہے آپ کو مجھے کہ ہمیں اگر مانگنا ہے تو رب سے مانگنا ہے، اولاد لینی ہے تو اللہ سے لینی ہے، یہ میرے رب کا معاملہ ہے۔ ہر ایک چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار کے بغیر نہیں مل سکتی ہے۔ بہرحال بڑھاپے کی عمر میں بچہ ملا، اب دیکھیے آپ بڑھاپے کی عمر میں آنے کے بعد آج کا ہمارا تمہارا حال تو یہ ہے کہ نکاح کو 1 یا 2 سال ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، چلو فلاں امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں، دعا کرائیں، ان کے پاس پہنچے، ان سے کہیں، پریشان ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی عالم میں رب سے دعا کر رہے ہیں۔ کتنی مرادوں میں کوئی بچہ آیا ہوگا، یہ بڑا امتحان ہے، اسی لیے میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، بہت مختصر کر رہا ہوں۔ اس لیے بڑا امتحان اسی لیے ہے کہ سارے امتحان ابراہیم علیہ السلام کے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ابراہیم کا جو امتحان ہوا ہے اس سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے اس امتحان کی یادگار میں ساری امت مسلمہ کے لیے حکم دے دیا گیا، صاحب استطاعت کو قربانی واجب، جہاں ایام ذی الحجہ میں یوم النحر آ جائے، اب 3 دن جو آ رہے ہیں 10 اور 11 اور 12، ان 3 تاریخوں میں اگر آدمی یہ چاہے قربانی کے عمل کو چھوڑ کر میں کوئی اور عمل کر سکوں، قربانی میں 10,000 بھی کر رہا ہوں، اس کے مقابلے میں 1,000 کسی غریب پر، کسی بیوہ پر خرچ کر دو، اس لیے ذہن خراب اور عقل خراب ہونے کی بات ہے، ورنہ تو بنیاد یہی ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ ان 3 دنوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو قربانی سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے، کوئی بھی عمل پسند نہیں ہے۔ آدمی چاہے کہ قربانی کا چھوٹا سا عمل ہے 10-20 ہزار روپے میں ہو جائے گا یا 4-5 ہزار میں ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں کسی غریب کی مدد کر دو جاتے میں لاکھوں روپے کی، نہیں چلے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کل کائنات کے نبی نے فرما دیا ہے کہ ان 3 دنوں میں رب کو اس میں قربانی کا عمل جو پسند ہے اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے، میرا تو یقین ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں یہ بات محمد نے جو کہا ہے سچ کہا ہے۔ اس زمین کو پھٹ سکتی ہے، آسمان گر سکتے ہیں، ستارے ٹوٹ کر گر سکتے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے سچے آقا نے جو کہا ہے اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں اور عمل کر لیں، وہ غلط سوچ رہے ہیں، اپنی سوچ کو صحیح کر لیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو ذہن خراب کر دیتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے بات ذہن میں بات آ جاتی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی گود میں ایک ننھا اور پیارا سا بچہ آیا، اب آنے کے بعد امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم جاؤ کنعان کی بستی سے پہنچ جاؤ، مکہ کی سرزمین پر پہنچ جاؤ، وادی غیر ذی زرع ہے، لق و دق میدان ہے، آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اپنی شریک حیات حاجرہ سے کہتے ہیں بچے کو لے کر چلیے ذرا مکے کی جانب۔ اب سوال کرتی ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے کہا نہیں، رب کا حکم ہے، سوال نہیں کرنا ہے، وہ بھی پیغمبر کی بیوی تھی، چلنی ہے مکہ کی جانب، اور جانے کے بعد مکہ کی سرزمین پر جا کر چھوڑ آئے ہیں جہاں نہ کوئی حیوان نظر آتا ہے، جہاں کچھ نظر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور وہاں کچھ نظر نہیں آتا ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، پینے کا کوئی انتظام نہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ابراہیم پہنچے حاجرہ کو لے کر اور ننھے اور منھے پیارے معصوم بچے کو جو بڑھاپے کی عمر میں گود میں آیا تھا، کتنا پیار ہوگا اور کتنا لام ان کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ کا حکم آیا چھوڑاؤ غیر ذی زرع وادی میں اور لق و دق میدان میں، بے چون چڑھا بغیر بس و پیش کے اور بغیر سوال کیے ہوئے ابراہیم چل دیے ہیں۔ حاجرہ بھی سوال کرتی ہے کہاں جا رہے ہو میرے سردار؟ کہتے ہیں نہ پوچھئے، رب کا حکم ہے، اس جگہ پر جاؤں گا جہاں اللہ کا حکم ہے، اور وادی اس غیر ذی زرع مکہ کی سرزمین پر جا کر چھوڑ آئے ہیں۔ اب بڑی آنکھ بھر کر اور بڑی امیدوں کے ساتھ حاجرہ اپنے شوہر کی جانب دیکھتی ہے،
چھوڑ کر واپس جانے لگے ابراہیم اور ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں. آواز لگائی ابراہیم کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو آواز آتی ہے پیغمبر کی زبان سے سوال نہ کرو، یہ نہ پوچھو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہو. پیغمبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کا سہارا بن جائے، پیغمبر کی کوئی مجال نہیں ہے آپ کی زندگی کا سہارا بن جائے، اور آپ کا سہارے پر چھوڑ کر جا رہا ہو اور اللہ سے آپ واپس جاتے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس. اب رب سے دعا کرتے ہیں، واپس چھوڑ کر دعا رہے ہیں لیکن اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، اے میرے مولا اس غیر ذی زرع وادی کے پاس میں اپنی محترمہ کو چھوڑ آیا ہوں، اپنے ننھے اور پیارے معصوم بچے کو چھوڑ کر آیا ہوں، لیکن مولا تجھ سے فریاد کرتا ہوں، کھانے کے کوئی اسباب نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے، انتظام کچھ نہیں ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے. مولا اس سرزمین کو تو ایسا ہرا بھرا سبز والا بنا دے کہ یہاں کوئی بستی اور آبادی بن جائے. ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج اس جگہ پر فرزندان توحید کا جبل رفیق اٹھ اڑا ہوا ہے. اور آپ کے اور میرے ہر ایک کسی ایمان والے کے قلب میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ مجھے اللہ بیت اللہ کی زیارت کرا دے. ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ورنہ اس لمبے میدان کو کون پوچھ رہا تھا؟ غیر ذی زرع وادی تھی، لیکن ابراہیم نے دعا کری. اللہ رب العزت نے یوں کہا فجعل افئدة من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، اے اللہ لوگوں کو ادھر متوجہ کر دے. یہی وجہ بنی کہ جب معصوم بچے کے پاس سے وہ حاجرہ کے پاس سے مشکیزہ کا پانی ختم ہوا، ہم کہتی ہیں اس ننھے منھے بچے کو پانی کہاں سے لاؤں؟ پانی کے لیے ملاتا ہے، روتا ہے، پریشان ہو رہا ہے، زبان خشک ہو گئی ہے، زبان سوکھ گئی ہے. یہ میرا معصوم ہے، یہ میرا پیارا بچہ ہے، بڑھاپے کی عمر میں آیا ہے لیکن آج پانی پینے کے لیے کچھ نظر نہیں آتا ہے. حاجرہ پہنچتی صفا پر اور صفا پر کھڑے ہو کر دیکھتی پانی کہیں نظر آ جائے، نظر نہیں آتا ہے. دوڑی ہوئی آتی ہے نیچے کو اور نیچے دوڑنے کے بعد مروہ پر پہنچتی ہے اور پہنچنے کے بعد پھر دیکھتی ہے مجھے پانی نظر آ جائے. صفا کی چوٹی پر جاتی ہے تو معصوم بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے اور مروہ کی چوٹی پر جاتی ہے تو معصوم بچہ روتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن صفا اور مروہ کے بیچ کا جو حصہ ہے اس جگہ پر پہنچتی ہے تو معصوم بچہ نظر نہیں آتا ہے. حاجرہ ذرا تیزی کے ساتھ چلی ہے، میرے بچے کو کچھ ہو نہ جائے، تیز چلنا تھا. حاجرہ چلی تھی بچے کے لیے اور حاجرہ کی عادت تھی اور حاجرہ کی یہ ہے کہ جو ترتیب بنی ہے اپنے معصوم بچے کی پیاس کو بجھانے کے لیے، اپنے معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، ذرا صفا سے آئی اتر کر بیچ میں آنے کے بعد بچے پر نظر نہیں پڑتی ہے، تیز دوڑنے لگتی ہے، مروہ پر پہنچ جاتی ہے، بچے پر نظر پڑ جاتی ہے تو سکون قلب ہو جاتا ہے. حاجرہ چل رہی ہے بچے کی پیاس کے لیے، حاجرہ جا رہی ہے پانی کے لیے. حاجرہ کا اپنا یہ عمل تھا لیکن رب کو کتنا پسند آیا اور اللہ نے کتنا پسند کیا تو میں اور مجھے اور ساری انسانیت کو حکم دے دیا کہ جو مکہ میں جائے گا اور صفا مروہ میں جائے گا تو صفا پہ جانے کے بعد مروہ کی جانب جائے گا جہاں سب سے لائٹ آ جائے گی وہاں تیز دوڑ کر چلے گا. اب سوچئے ایک عالم جائے گا وہ بھی تیز چلے گا، جاہل جائے گا وہ بھی جائے گا، ایک شاہکار اور بڑا آدمی جائے گا وہ بھی تیز دوڑے گا، ایک غریب جائے گا وہ بھی تیز دوڑے گا. کیوں؟ یہاں حاجرہ تیز دوڑ کر چلی گئی. حاجرہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنے باپ کے لوگوں کو یہاں بلاؤں، لیکن حاجرہ کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صفا مروہ کے درمیان چلنے والا جو جائے گا تیز چلے گا، ورنہ تو حاکم نہیں ہو سکتا ہے. یہ ان ایام میں ایام ذی الحجہ میں سب سے زیادہ افضلیت والا اہمیت والا عمل بتا رہا ہوں، اسی کا پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اور حاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل ہے. حاجرہ صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان پانی کے لیے پریشان ہو رہی ہے. ادھر ذرا ننھا منھا معصوم بچہ ہے، ابھی صحیح طور پر چل بھی نہیں پاتا ہے، بل بلاتا ہوا ایڑی زمین پر مار دیتا ہے، پانی کا چشمہ بننے لگتا ہے. ہاں اس زمین سے جہاں ابراہیم کے اس معصوم بچے اسماعیل کی ایڑی سے پانی کا چشمہ بنا ہے، اسی سرزمین پر جب کل کائنات کے نبی محمد آئے ہیں تو ہدایت کا سر چشمہ جاری ہوا. اسی مکہ کی سرزمین سے ہدایت کا سر چشمہ جاری ہوا، وہاں سے آگے زمزم نکلا ہے. اللہ اکبر، کیا اس کا مقام ہے. زمانہ گزر گیا، آج تک اس پانی کا نہ رنگ بدلا ہے، نہ بو بدلی ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ خوشبو ختم ہو. کچھ
کچھ تو وجہ ہوگی. مفسرین فرماتے ہیں اور بہت سارے فقہا لکھتے ہیں جب ایک ابراہیم پیغمبر اس کے بیٹے اسماعیل کا ایڑی لگا ہوا, ایڑی لگے ہوئے پانی کا حال یہ ہے کہ زمانہ گزر جاتا ہے, وہ پانی اپنی حد پر رہتا ہے, اس پانی کا مقام نہیں بدلتا ہے. اور جن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا ملا ہوا ہوگا اور محمد سے جس کا جسم ذرا محمد کی